اگلی عادت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے، جس کے آداب اسلام نے ہم اور آپ کو سکھائے ہیں، وہ ہے چھینکنا۔ آدمی کو چھینک آئے۔ چھینک کیا ہے؟ اہل علم نے لکھا ہے کہ چھینک اصل میں انسان کے دماغ میں یا انسان کے سر میں جو ہے کچھ بخارات اڑنا، بھاپ جیسے کہتے ہیں آپ، بھاپ جیسی چیزیں جمع ہوتی ہیں آدمی کے سر میں، وہ جو ہے جب جمع ہوتی ہیں تو بندے کو چھینک آتی ہے، چھینکنے کے ساتھ وہ پورے کے پورے نکل جاتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینک کے بارے میں سب سے پہلی بات یہ بتائی کہ بندہ جب چھینکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے یہ بات۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب العطاس، اللہ کے نبی نے کہا کہ بندہ چھینکے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے۔ کیوں پسند ہے؟ اس کی وجہ اہل علم نے یہ بیان کی۔ سب سے پہلے تو اس لیے کہ چھینکنے کے ساتھ بندے کو وہ ساری جو بخارات جمع تھے انسان کے سر میں وہ پورے نکل جاتے ہیں، تو بندہ نشیط ہو جاتا ہے، چست ہو جاتا ہے۔ چھینک آنے کے ساتھ ایک چستی بندے کے اندر آتی ہے، تو اب یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے لیے اور زیادہ آمادہ رہتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ فوری طور پر اللہ کے نبی کے سکھائے ہوئے ادب الحمدللہ، چھینک کر الحمدللہ بندہ کہتا ہے۔ اور اس لیے الحمدللہ کہتا ہے، ابن قیم نے لکھا ہے کہ وہ جو بخارات نکل جاتے ہیں سر سے، آدمی کے سر سے جو چیز نکل جاتی ہے، اس کے نتیجے میں بہت ساری بیماریوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ تو یہ جو چھینک ہے، چھینک اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اب اس کے کچھ آداب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا ادب یہ سکھایا کہ چھینکنے والا آدمی الحمدللہ کہے۔ چھینکنے والا آدمی الحمدللہ کہے۔ اور جب چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو سامنے والے جو بھی سننے والے ہیں، سننے والا ہر آدمی یرحمک اللہ کہے، یرحمک اللہ اس بندے کو کہے۔ یہ ادب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اب اس میں کچھ تفصیل ہے۔ چھینک کر کوئی آدمی الحمدللہ کہے، یہ کہنا چاہیے، یہ پہلا ادب۔ اب اگر کوئی آدمی چھینک کر الحمدللہ نہ کہے تو کیا پھر ہم اس کو یاد دلائیں کہ بھائی الحمدللہ کہو، کہ نہیں؟ یاد نہیں دلائیں گے۔ اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں دو لوگوں نے چھینکا۔ پہلے ایک آدمی نے چھینکا اور الحمدللہ کہا تو اللہ کے نبی نے یرحمک اللہ کہا۔ پھر ایک آدمی نے چھینکا، اس نے الحمدللہ نہیں کہا، اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا اس کو۔ تو وہ جو آدمی تھا اس نے کہا اللہ کے نبی آپ نے اسے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے دعا دی، مجھے آپ نے دعا نہیں دی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اس نے چھینکنے کے بعد اللہ کی تعریف بیان کی تو میں نے اسے دعا دی، تم نے چھینکنے کے بعد اللہ کی تعریف نہیں بیان کی اس لیے میں نے تم کو دعا نہیں دی۔ تو اس حدیث کی روشنی میں نبی علیہ السلام کے اس طرز عمل کی روشنی میں اہل علم میں سے بعض اہل علم کا خیال یہ ہے کہ نہیں، کوئی آدمی چھینکنے کے بعد الحمدللہ نہ کہے تو اسے یاد بھی نہیں دلایا جائے گا اور اس کو یرحمک اللہ بھی نہیں کہا جائے گا جب تک وہ الحمدللہ نہ کہے۔ لیکن وہی بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں، اس کو یاد دلایا جائے گا، کہا جائے گا الحمدللہ کہو۔ جب وہ الحمدللہ کہے تو پھر ہم یرحمک اللہ کہیں گے۔ دونوں رائے اہل علم کی ہے۔ زیادہ قریب تر بات یہ ہے کہ جو آدمی لا علم ہو، جس کو پتہ نہ ہو، اس کو سکھانے کے لیے بولیں گے کہ بھئی الحمدللہ کہو، لیکن جس آدمی کو ادب معلوم ہے لیکن عمل نہیں کرتا ہے، اس سے زبردستی الحمدللہ بلوا کر پھر یرحمک اللہ کی دعا دینا ضروری نہیں ہے۔ یہ جو ہے مسئلہ ہے۔ ایک تیسرا مسئلہ ادب اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک آدمی نے چھینکا، آپ نے الحمدللہ کا یرحمک اللہ کا، پھر چھینکا، پھر یرحمک الحمدللہ کا یرحمک اللہ، اللہ کے نبی نے کہا، پھر تیسری مرتبہ اس نے چھینکا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے کے بجائے کہا الرجل مزکوم، اللہ کے نبی نے کہا اس آدمی کو زکام آ گیا ہے۔ یہاں سے ایک ادب اہل علم نے یہ مستنبط کیا، بعض اہل علم نے کہا 2 مرتبہ کے بعد تیسری مرتبہ چھینکے، 2 مرتبہ کے بعد تیسری مرتبہ چھینکے، یا 3 مرتبہ کے بعد چوتھی مرتبہ چھینکے تو پھر ایسے آدمی کو 2 مرتبہ تو یرحمک اللہ جواب دیا جائے گا، اس کے بعد جواب نہیں دیا جائے گا۔ یہ ادب اہل علم نے سکھایا بتلایا ہے۔ ایک اور ادب اس میں یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں کو چھینکے مسلسل آ جاتی، یعنی اتنا کہ وہ وقفہ ہی نہیں ملتا کہ الحمدللہ کہے، پیچھے پیچھے 2-3 چھینکے۔ تو ایسی صورت میں یہی ہے کہ جب آدمی چھینک رک جائے تب 1 مرتبہ الحمدللہ کہے کافی، ایک کے بعد پے در پے چھینک آ جائے تو 1 مرتبہ یہ الحمدللہ کہے تو کافی ہے۔ اس بات میں ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہم اور آپ کو یہ سکھایا۔ الادب المفرد کی ایک روایت ہے، صحیح بخاری میں نہیں، بخاری کی ایک اور کتاب ہے امام بخاری کی الادب المفرد، اس میں یہ روایت موجود ہے کہ جب سامنے والا یرحمک اللہ کہے تو سننے والا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے، یہ ایک روایت میں۔ اور وہیں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر چھینکنے والا کوئی غیر مسلم ہے
وہ چھینک کر الحمدللہ کہے. مان لیں کہ آپ کے بازو بیٹھا ہے, چھینک کر الحمدللہ اگر وہ کہہ دے تو کیا آپ اس کو یرحمک اللہ کہیں گے؟ تو اس کے سلسلے میں نبی علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ غیر مسلم کو آپ یرحمک اللہ کی دعا نہیں دیں گے, بلکہ ان کو آپ جو ہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم, وہ جو جواب میں کہنے والی بات ہے وہ یہاں غیر مسلم کے لیے آپ کہیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ یہودی اللہ کے نبی کی مجلس میں آ کر چھینکتے تھے اور الحمدللہ کہتے تھے. مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی کی زبانی ان کو رحمت کی دعا مل جائے, ان کو رحمت کی دعا مل جائے. ایمان نہیں لاتے تھے لیکن پھر بھی رحمت چاہتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والے یہودیوں کے لیے یہ کیا کہ آپ نے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم, کہ اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حال درست کرے اللہ تعالیٰ. یہ اللہ کے نبی نے ان کو دعا دی. تو یہاں سے یہ ادب معلوم ہوا, کوئی غیر مسلم اگر چھینک کر الحمدللہ کہے تو آپ اس کے جواب میں یرحمک اللہ نہیں کہیں گے, یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہیں گے. یہ کچھ احکام ہیں جن کا تعلق چھینک سے متعلق, بندے کی چھینک سے متعلق ہے. ایک بڑا ادب یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام چھینکتے وقت دو میں سے ایک کام کیا کرتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چھینکتے تھے یا تو اپنا ہاتھ رکھ لیتے یا اپنا کپڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آڑ رکھ لیتے تھے. ہمارے پاس چھینکنے کا تصور یہ ہے کہ آدمی اگر چھینکتا ہے تو آس پاس کے لوگ متاثر ہوتے. بسا اوقات آدمی اگر کپڑا نہ رکھے یا کنٹرول نہ کرے تو جو چھینک سے چھینٹے نکلتے ہیں وہ سامنے والے تک پہنچتے ہیں. ادب اللہ کے نبی نے یہ سکھایا کہ یا تو آدمی ہاتھ رکھ لے ایسے کہ جو ہے جو بھی چھینک کے نتیجے میں بخارات باہر نکلے وہ آدمی کے اپنے ہاتھ پہ رہ جائیں, یا اگر کپڑا ہے, دستی ہے, یا اپنا ہی کپڑا اٹھا کر, اپنا رومال اٹھا کر اگر آپ منہ کو آڑ لے لیتے ہیں یہ زیادہ بہتر ہے. یہ نبی علیہ السلام کا اپنا ادب ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے. اس کا ہم اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے.